السلام علیکم دوستو، اسلامک نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل مغرب کے وقت سے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ کل مغرب کے وقت محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائی سے نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ میرے عزیز دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جب 30ویں کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال آتا ہے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ نیا سال نہیں منانا چاہیے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آج ہم آپ کو اسلامک نیا سال منانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہیں، بلکہ آج ہم اس لیے آپ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے آ گئے کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کو اپنی تاریخ سے کوئی مطلب نہیں، ان کو کوئی جانکاری نہیں کہ ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، ابھی ہمارا کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ ہے اسلام کی، یہ ہمیں نہیں معلوم، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کب سے ہوا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسلامک نیا سال کا آغاز کب سے ہوا، کب سے ہم یہ ہجری سال مناتے ہیں۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور 1444 ہجری رخصت ہو کر کے 1445 ہجری آ چکا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ہم اردو تاریخ کو، اردو کیلنڈر کو ہجری کیوں کہتے ہیں، اور اردو تاریخ کا آغاز، اسلامک تاریخ کا آغاز کیوں ہوا اور کب سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جب خطوط لکھے جاتے تھے تو ان خطوط میں کوئی تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا خط پیش کیا گیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان خطوط میں تو کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ہم خط کس وقت لکھے ہیں اور کب بھیجا گیا ہے اور کب پہنچا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط لکھا اور بتلایا کہ ہم جب کسی کو خط بھیجتے ہیں، کہیں بھی ہمارا لیٹر جاتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ آخر یہ خط کب لکھا گیا ہے اور کب نکلا ہے اور کب پہنچا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہماری ایک اسلامک تاریخ ہو جس کے ذریعے سے ہم خطوط میں تاریخ لکھیں اور آسانیاں ہو کہ کب خط نکلا ہے، کب پہنچا ہے، کب لکھا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے ایک میٹنگ رکھی اور اس میں اس بات کو رکھا۔ تو سب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ایک الگ تاریخ ہونی چاہیے، اسلامک تاریخ ہونی چاہیے، جس سے ہم اپنے اپنے خطوط میں یا کسی بھی کام کی چیز میں جہاں تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم تاریخ لکھیں گے تو آسانیاں ہوگی کہ کب یہ کام ہوا تھا اور کب یہ چیز وہاں پہنچی تھی اور وہاں سے کون سی چیز یہاں کس وقت پر پہنچی ہے۔ تو اب فیصلہ یہ ہونا تھا کہ آخر اسلامک سال کا آغاز کیسے کیا جائے۔ تمام صحابہ اکرام اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ کوئی یہ کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہم اسلامک سال کا آغاز کریں گے، اور کوئی یہ کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامک نئے سال کا آغاز کیا جائے، اور کوئی یہ کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے اس وقت اور اسی سن سے ہم اسلامک سن کا آغاز کریں گے، اور کوئی یہ کہتا کہ آپ جب نبی بن گئے تھے اس وقت سے آپ کی نبوت والی تاریخ سے ہم اسلامک سن کا آغاز کریں گے۔ تو بہرحال تمام صحابہ اکرام کی رائے جب سامنے آ گئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلامک سن کا آغاز ہجرت سے طے کیا جائے گا، کیونکہ ہجرت ایک ہمت دیتی ہے اور نئی زندگی کے لیے نئی امنگ پیدا کرتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے
کہ اسلامک تاریخ کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے، نئے سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے، تو اس میں بہت سارے صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے سے کیا جائے، بہت سارے صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ ہم اسلامک نیا سال کا آغاز کریں گے رجب کے مہینے سے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اسلامک نیا سال کا آغاز کریں گے تو ربیع الاول کے مہینے سے، اور کوئی کہہ رہا تھا محرم الحرام کے مہینے سے۔ بہرحال محرم الحرام کے مہینے سے اسلامک نیا سال کا آغاز کیا گیا، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی محرم الحرام سے ہی مہینے کی شروعات ہوتی تھی، اسلامک نیا سال کا آغاز ہوتا تھا، اس لیے دونوں کو ملانے کی وجہ سے اسلامک نیا سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے کیا گیا۔ تو یہ مختصر سی تاریخ ہے اسلامک نیا سال کا آغاز کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کب ہوا۔